بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلائیں گے اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر پھر بسجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے، اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر جبریل علیہ السلام وحی لے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا ہے اور جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ اے میری اسلامک بہنوں، ہمیں ان واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی تھیں، نہ کام کی کثرت اور کسی کام کی مشقت سے گھبراتی تھیں، چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مکتب المدینہ کی کتاب شان خاتون جنت کا مطالعہ ضرور فرمائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔